اور بہنوں، انسان کی زندگی امتحان ہے اور انجام کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی، ایک معمولی سی بد زبانی آخرت میں بہت بڑا عذاب بن سکتی ہے۔ آج کا واقعہ ہمیں ایک ایسا ہی لرزہ خیز سبق دیتا ہے کہ زبان کی غلطی آخرت میں کس طرح انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ آئیے مصباح الظلام میں بیان کردہ اس واقعے کو توجہ سے سنتے ہیں۔ ایک قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسی قافلے میں ایک بہت ہی عبادت گزار شخص تھا، نفل روزے، تہجد، ذکر و عبادت میں ہمیشہ مصروف۔ سفر کے دوران اچانک وہ شخص بیمار ہوا اور چند ہی لمحوں میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ قافلے والوں نے پیار سے غسل دیا، کفن دیا اور دفن کرنے کے لیے جگہ دیکھی، مگر پریشانی یہ تھی کہ ان کے پاس کدال، پھاوڑا یعنی قبر کھودنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر تلاش کرتے رہے۔ بہت دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی، اندر صرف ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ قافلے والوں نے دیکھا تو ایک طرف کدال رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، بی اماں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ کدال دے دیں، ہم قبر کھود کر فوراً واپس لے آئیں گے۔ بڑھیا نے سختی سے کہا، مجھ سے پکا وعدہ لو کہ تم یہ کدال واپس کرو گے۔ قافلے والوں نے وعدہ کیا، کدال لیا، قبر کھودی، میت کو دفن کیا اور جب واپس لوٹے تو چونک گئے، کدال قبر میں ہی بھول گئے تھے۔ وعدہ پورا کرنا لازم تھا، لہٰذا سب لوگ واپس قبر کی طرف دوڑے۔ قبر کھولی، مٹی ہٹائی اور جیسے ہی قبر کھولی، ایک ایسا منظر سامنے تھا جس نے سب کے رنگ اڑا دیے۔ وہی کدال اس عبادت گزار شخص کے گلے کا توق بنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اسی کدال کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے۔ چہرہ اذیت سے بگڑا ہوا اور کیفیت خوفناک۔ سب لوگ کانپ گئے، گھبرا کر قبر بند کی اور فوراً بڑھیا کے پاس جا کر کہا، بی اماں، ہم کدال واپس نہیں کر سکتے، وہ قبر میں ہی ایک ہولناک حالت میں ہے۔ بڑھیا نے یہ سنا تو فوراً پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر سنبھل کر بولی، چند دن پہلے میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کدال کو سنبھال کر رکھنا، یہ کدال اس شخص کے گلے کا توق بنے گا جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتا ہے۔ یوں ایک عبادت گزار شخص جس کی عبادت نے شاید دنیا والوں کو دھوکے میں رکھا، مگر اس کی زبان کا زہریلا گناہ اسے قبر میں رسوا کر گیا۔ میرے عزیزو، زبان چھوٹی ہے مگر اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہستیاں ہیں جن کی عزت قرآن نے بیان کی۔ انہیں گالی دینا دین کی جڑ کاٹنے کے برابر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادتیں تب قبول ہوتی ہیں جب دل صاف ہو، زبان محفوظ ہو اور صحابہ اہل بیت کا ادب دل میں ہو۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا سچا ادب عطا فرما، ہمارے ایمان، ہماری قبروں اور ہمارے انجام کو خیر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔